نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت کا جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پہ اتارتی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اے نیکی کرنے والے تو نیکی کرنے میں بڑھ جا، اور اے شر پھیلانے والے تو اب شر سے رک جا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے ہم انسانوں کے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس نہیں دی بلکہ فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے یہ فیسلٹیز بھی دیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے یعنی کہ ایسا بیمار ہے کہ اس کی صحت یابی ممکن ہے تو پھر وہ روزے جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی عورتیں جن کو کہ ایام حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی روزہ نہ رکھیں، لیکن ان روزوں کی گنتی جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے۔ ایسے ہی وہ حمل والی عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اگر وہ کسی مسائل کا شکار ہوں تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن دوسرے دنوں میں جتنے انہوں نے روزے چھوڑے ہیں انہیں رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک بیمار لوگوں کا تعلق ہے، وہ لوگ جو ایسی بیماری کی حالت میں ہوں کہ وہ دوبارہ روزے نہ رکھ سکتے ہوں، جیسے کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، مختلف کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی دل کے مریض ہوتے ہیں، تو جن کی یہ ممکن ہی نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے ان کو صحت یابی ملے گی اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہوں گے تو پھر وہ فدیہ دیں۔ فدیہ جو ہے وہ کس طریقے سے دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے جتنی مقدار میں جیسے کھاتا ہے اسی حساب سے جو ہے وہ کسی ایسے مسلمان کو روزے رکھوا دے جو کہ غریب ہو، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی مناسب چیزیں جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اکثر ہم دیکھا گیا ہے کہ خود بہت زیادہ اچھا کھاتے ہیں، لیکن جب ہم فدیہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سارا کچھ جو ہے وہ نہیں دیتے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں کھاتے ہیں اسی حساب سے جو کوئی دوسرا انسان ہوگا جس کو کہ آپ فدیہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے روزے جو ہے وہ رکھے، تو اس کو اس حساب سے جو ہے وہ کھانے پینے کے حساب سے جو ہے اس کو آپ چاہیں تو کھانا دے دیں، چاہیں تو پیسے وغیرہ دے دیں تاکہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس کو روزہ جو ہے رکھواتا ہے کوئی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا جو ہے وہ بڑا ثواب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس چیز پہ یعنی کہ بڑی ترجیح دیتے تھے کہ روزے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ افطار کیا جائے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی کی دعوت اس لیے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا ثواب جو ہے شاید وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان کسی کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہے تو جتنا ثواب جو ہے وہ روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے اتنا ہی ارینج کرنے والے کو بھی ہوتا ہے، کہ اس انسان کے ثواب کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ میری ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ میری امت اس وقت تک کامیابی پہ گامزن رہے گی جب تک کہ وہ اس میں سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ یعنی اگر جب آپ کی افطاری ہوتی ہے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جلدی جو ہے وہ افطاری کر لینی چاہیے، اور جو سحری ہے اسے تاخیر سے کرنا چاہیے۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 بجے ہی اٹھ کے کھا پی کے لیٹ جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب کہ سحری کا ٹائم یعنی کہ ختم ہونے والا ہو اس وقت جو ہے وہ اس کے قریب قریب جو ہے وہ سحری جو ہے وہ کھائی جائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے اس کی یعنی کہ مشک جیسی ہے کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی کہ جب ایک انسان جو ہے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ہمک سے آ رہی ہوتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کی اس بو کو جو ہے وہ بھی کستوری کے برابر جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسواک کرنے سے جو ہے وہ مسواک کرنے سے تو نہیں، البتہ برش جو ہے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے جو ہے روزہ جو ہے مکروہ وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ وہ مسواک جو ہے جو انسان کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا، لیکن جو انسان مسواک کرتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے کئی درجہ زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو مسواک جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی جو ہے ہر نماز سے پہلے جو ہے مسواک ضرور کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو اتنی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کے اوپر جو ہے مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو اسی طرح ٹوتھ برش جو ہے اسی کی یعنی کہ جدید شکل آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہے یعنی کہ خوشبو وغیرہ آتی ہے، لیکن اس کا یعنی کہ ذائقہ جو ہے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے گلے سے نیچے تک، یعنی کہ اسے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ نیچے تک جائے، تو اسے کلی کر دیں تو کیا ہے کہ آپ کے لیے ٹوتھ برش جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سرما ڈالنے سے یا پھر یہ داتن وغیرہ کہتے ہیں کہ کرنے سے یا ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے ان سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان بھول کے کچھ کھا لے یا پی لے، ایون کہ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ اس کو اس کے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ لیکن یہ عمل جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر جو کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑے گا تو اس کو اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بھی دینی پڑے گی۔ لیکن الٹی جو ہے وہ کرنے سے اگر خود بے خود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ہے، یعنی کہ الٹی کرنے سے جو ہے یعنی کہ خود بھی اگر آ جائے کوئی انسان جان بوجھ کے کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود سے آ جائے تو بھی روزہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جو ہے وہ روزے کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو عورتوں کے مخصوص یعنی کہ حیض کے دن ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ روزہ رکھا ہے تو شام کے قریب جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے حیض آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کو کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب اتنا قریب کا ٹائم ہے تو اسے پورا کر لیں، لیکن اگر روزہ جو ہے وہ افطار کرنے سے کچھ منٹس پہلے بھی اگر ایسے ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ جو ہے آپ کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کسی اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دنوں میں عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں بڑی تھوڑا تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو بھی اس چیز سے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو ہے اس رحمتوں کے مہینے میں ان بیچاریوں کو تھوڑا بریک آف کرنا پڑتا ہے، وہی روزے جو ہیں وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ باقی دنوں میں پھر ان کو رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن جو ہے کتاب جو ہے قرآن یعنی کہ ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ کو جتنا بھی زبانی یاد ہے یا ذکر و اذکار جو ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن جو ہے جیسے زیادہ تر علماء یہی اب آج کل کہتے ہیں کہ جیسے موبائل وغیرہ ہے تو اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کتاب کو ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن یعنی کہ پڑھا جا سکتا ہے، جتنا یاد ہے ذکر و اذکار جو ہے وہ کریں، یعنی کہ ٹائم کو ضائع نہ کریں، کیونکہ انسان کی زندگی میں یہ وقت جو ہے جو رمضان گزر جائے گا وہ دوبارہ سے نہیں آئے گا، اور نہ جانے انسان نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں پائے یا نہ پائے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے لالچ کریں رمضان میں نیکیوں کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے میں اتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عام روٹین کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ ایک لفظ پڑھتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے اتنی
برکات اور عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے ثواب دگنا تگنا نہیں بلکہ 70 گنا کر دیتے ہیں، کہ ایک انسان جو ہے ایک لفظ پڑھتا ہے اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ 700 نیکیوں تک بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کا بہترین موقع ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تجارت کریں۔ آمین۔